اسی خداوند کے جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آج میں ایک بڑی خوبصورت بات کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں کے لیے۔ نوجوانوں خبردار ہو جاؤ، میں آپ کو ایک خوبصورت کہانی سنانا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ کہانی سناؤں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی باشعور آدمی، اس کے سامنے ایک منزل ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ اس منزل کو حاصل کر سکے یا نہ کر سکے۔ مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس وسائل ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں، اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہوتے ہیں، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ کچھ بچے وہ تعلیم و تربیت سے رہ جاتے ہیں، وہ اپنی منزل کو حاصل نہیں کر سکتے۔ بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی رہنمائی ہم ان کی زندگیوں سے، ان کی زندگی کے اصولوں سے ہم لے سکتے ہیں، جن میں ہم بہت سے بائبل مقدس کے کردار دیکھتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے کردار ہیں جنہوں نے زیرو سے اٹھ کر بہت بڑے بڑے کام کیے، جیسے ابراہم لنکن، جو ایک لکڑہارے کا بیٹا تھا اور وہ امریکہ کا وزیر اعظم بن گیا۔ لیکن کوئی نہ کوئی آئیڈیل ضرور ہوتا ہے بندے کا۔ لیکن آج میں اس شخصیت کی بات کرنا چاہتا ہوں جو آپ کہیں گے کہ وہ میرا آئیڈیل ہے، لیکن آئیڈیل کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی طرح کرنا چاہتا ہوں، اس کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ اس کا نام ہے سیمول۔ اگرچہ سیمول خدا کا چنا ہوا بندہ تھا، مگر وہ آگے کیسے بڑھا ہے؟ اب دیکھیے، سوچے ذرا۔ سیمول چھوٹا بچہ تھا اور اس کی ماں اسے خدا کے خادم کے سپرد کرائی۔ اس کی ایک پہچان تھی، اس کے لمبے بالوں کی بابت اس کی ماں نے اس کو بتایا ہوگا کہ تیرے لمبے بال کیوں ہیں۔ اس نے خدا کی وہ ساری منتیں اس کو بتائی ہوں گی، اس نے پوری تربیت کی ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ ایلی کاہن کے پاس اس کو چھوڑ دیا جا کر، تو اس نے کوئی ضد نہیں کی، کوئی تردد نہیں کیا کہ مجھے ماں تیرے ساتھ جانا ہے۔ اور جب سے وہ گھر سے نکلا، گھر سے وہاں چھوڑ آئی ماں اس کو، باپ اس کو چھوڑ آئے، تو تب سے وہ کبھی واپس والدین کے گھر نہیں گیا ہے۔ اس نے اس بات کو سامنے رکھا، تربیت پائی۔ ایک بات جو آپ کو خاص طور پہ بتانا چاہتا ہوں، سیمول اپنے والدین سے دور رہتا تھا۔ وہ اس عبادت گاہ کے اندر سوتا تھا، وہ اس عبادت کی گاہ کے اندر پوری سنجیدگی کے ساتھ دعا کرتا تھا، اسٹڈی کرتا تھا، خدا کی آواز کو سننے کا وہ خواہش مند رہتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب خدا نے اس کو آواز دی تھی، اس وقت اس کا بچپنا ہی تھا۔ اب دوسری طرف جب دیکھتے ہیں ایلی کاہن کے بیٹے، دو بیٹے تھے اس کے، دونوں بیٹے اپنے والدین کے قریب تھے، والدین کے بیڈ روم میں سوتے تھے، والدین کے ساتھ ان کی پوری رفاقت تھی، مگر وہ خدا سے دور تھے۔ سیمول والدین سے دور تھا اور خدا کے قریب تھا، اور ایلی کاہن کے بیٹے والدین کے قریب رہتے تھے اور خدا سے وہ کوسوں دور رہتے تھے۔ اسی تعلیم تربیت میں اور اس رویا نے جو خدا نے اس کے ساتھ بات کی، خدا نے اس کو اس ہیکل کے اندر، اس خیمہ اجتماع کے اندر، یا اس خدا نے اپنے گھر کے اندر جو اس سے بات کی ہے، اس بات کو اس نے سنا ہے، دھیان سے سنا ہے، اور وہ بھاگا ایلی کاہن کے پاس، پھر آواز آئی، پھر بھاگا، اور تیسری مرتبہ اس نے خدا کو یہ جواب دیا کہ خداوند فرما تیرا بندہ سنتا ہے۔ اور مستقبل میں، اس کی اپنی زندگی کے مستقبل میں، وہ قاضی بنا، وہ کاہن بنا، وہ جنگی رہنما بنا، وہ بادشاہوں کو مخصوص کرنے والا نبی بنا، وہ غیب بین بنا۔ کتنی بڑی ذمہ داریاں اس کے اوپر لاد دیں خدا نے۔ میرے عزیزو، جہاں خدا کے ساتھ رہنے کی بات ہے، خدا اس شخص کو جو اس کے ساتھ چلتا ہے اس کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، لیکن
جو خدا کے ساتھ نہیں چلتا ایلی کاہن کے بیٹوں کی طرح، وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے قدم بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، وہ ان کو اس کے خاندان میں تباہی آ جاتی ہے۔ اور ایلی کاہن سے خدا نے کہا تھا کہ تیرے خاندان میں کوئی بڈھا ہونے نہ پائے گا۔ آج میں نوجوانوں سے یہ بات کرتا ہوں، سیمول کو دیکھیں۔ سیمول ماں کی گود سے نکلا، جو پہلی درسگاہ تھی، پھر وہ خدا کے ہاتھ میں آ گیا، ایلی کاہن کے ہاتھ میں آ گیا، اور اس کی رہنمائی ہوئی، سنجیدگی کے ساتھ وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا، اور آخر کار اس کو خدا نے ان عہدوں پر فائز کر دیا جو آج تک اتنے بڑے عہدے، ایک ہی وقت میں 5 بڑی ذمہ داریاں جو سیمول کو ملتی ہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داریاں تھیں، اور خداوند آپ کو بھی بڑے لوگ بنانا چاہتا ہے۔ مگر پہلی بات یاد رکھیں کہ پہلی بات، والدین کی گود کو تا زندگی کے لیے اپنا اوڑھنا بچھونا مت بنائیں۔ دوسری بات، خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں تو خداوند آپ کو سرفراز کرے گا، تاکہ آپ اپنی رویا کو سامنے دیکھ کر چلیں گے تو منزلیں پائیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔